بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ وقال تعالی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج ہمارے سامنے سورۃ الانعام ہے، لیکن کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ سے متعلق سورہ مائدہ میں کچھ باتیں جو میں نے عرض کرنی چاہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اہم، کیونکہ قرآن پورا اہم ہے اور ہم ان بہت ساری اہم باتوں میں سے چند باتوں کو اختصار کے ساتھ ہی ذکر کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ وقت محدود ہے، بہت گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کا کلام مستقل، مسلسل، برابر محنت کرنے، غور و فکر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اکتائیں گے نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ خوبی نہیں ملے گی۔ بہرحال سورہ مائدہ میں جو دو تین باتیں مجھے عرض کرنی تھی، یعنی جو چھوٹ رہی تھی اور میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک یہ ہے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دین کا رد کرتے ہوئے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ آج جو سورۃ الانعام کی کافی حصہ پڑھا گیا آج کی تلاوت میں 3 رکعت میں، اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں بھی، سورۃ الانعام میں بھی، یہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھی میں نے، اس میں بھی اس سے ملتا جلتا کچھ مضمون ہے بعض مقامات پر جانوروں سے متعلق۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ ہی وسیلہ اور نہ حام۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مشرکین کی اصطلاح میں کچھ جانوروں کو وہ نام دیتے تھے کہ اس جانور نے ایک کے بعد ایک 2 مادہ بچے پیدا کیے تو اس کا یہ نام ہے، اس جانور میں اتنے نر پیدا کیے تو یہ جانور ہے۔ ایسے مخصوص قسم کے جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، نظر مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا اب ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان پر سواری نہیں ہوگی، ان کا دودھ استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی چھیڑے گا، کچھ کرے گا نہیں، یہ بتوں کے نام کے جانور ہیں۔ گویا ان کی اپنی یہ بنائی ہوئی شریعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں بنایا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، لیکن اللہ نے کہا والذین کفروا ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو دین اپنی طرف سے بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت اختیار کرتے ہیں، یہ بے عقلی کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا، اس کی سرزنش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو جو اپنی بنائی ہوئی چیز آدمی اختیار کرتا ہے اسے دین سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ آج سورہ اعراف میں ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حرم ربی الفواحش ما ظہر منها بطن والاثم حرم ربی انما حرم ربی، اس میں الاثم والفواحش والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ ایک کے بعد ایک، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد والا اس کی ماں ہے، اس کے بعد والا گناہ اس کی ماں ہے، اس کے بعد والا اس کی، یعنی ایک سے بڑا ایک ہے۔
सेकंड लास्ट पे शिरक है, और शिरक से बड़ा गुनाह, शिरक से बात के बाद ये बताया कि अल्लाह पर आप वो बात कहें जो अल्लाह ने नहीं कही। मतलब ये शिरक से बड़ा गुनाह हो गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर वो बात कहना जो अल्लाह ने नहीं कही, उसमें शिरक भी है और शिरक से जायद भी है कि आप शरीयत बना रहे हैं और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, यानी शिरक भी और उस पर मजीद गुनाह भी। तो यही गुनाह यहाँ है। कई लोग इस तरह की चीज़ें मानते हैं। आज अब देखिए कि मुसलमानों में भी कुछ लोगों ने कुछ त्यौहार बना लिए, कुछ रस्में बना ली, कुछ इबादत बना ली। अभी 15 शाबान गया, हाँ, मैंने इससे पहले जिक्र किया, एक शिया आलिम की क्लिप आई, वो कहता है कि हमारे 12वें इमाम का ये दिन है 15 शाबान पैदाइश का, हमने इसे शुरू किया, राइज किया, सारे लोग कर रहे हैं। क्लियर है, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, शिया ने किया। हम अल्लाह के रसूल की नहीं मान रहे हैं, शिया की मान रहे हैं, हाँ, और मुसलमान हैं। तो ये जो कुफ़ार कर रहे हैं, बहीरा, साहिबा, आम जानवरों को अल्लाह के नाम पे छोड़ना, उसको दीन का हिस्सा समझना और उसके लिए कुछ अहकामात मुतय्यन कर लेना, ये अपने से बनाया हुआ दीन है। ठीक वही बात यहाँ भी है। हाँ, अब उसके बाद अल्लाह ने कहा वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, और जब उनसे कहा जाता है, ये जो गलत सलत काम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, खुद साख्ता बनाए हुए दीन पर अमल कर रहे हैं, जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ, उस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारा, यानी कुरान और रसूल की तरफ, मतलब कुरान और हदीस की तरफ आओ, जब ये कहा जाता है तो कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए काफ़ी है वही चीज़ जिस पर हमने अपने आबा को पाया, बाप दादा को। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हिदायत है। ये क्यों बयान कर रहा है? ये हर ज़माने का मिजाज है, और अफसोस दर अफसोस कि ये जो मुशरिकीन का मिजाज बयान कर रहा है, आज बहुत सारे मुसलमानों ने मसलक बना रखा है कि हम कुरान और हदीस की बजाय वो मसलक मानेंगे जो हमारे बाप दादा से चला रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक आदमी हनफी है, क्यों? इसलिए कि माँ बाप हनफी है। एक शाफ़ई है, इसलिए कि माँ बाप शाफ़ई हैं। हम्बली, मालिकी, यहाँ तक कि अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अहले हदीस में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि माँ बाप हैं इसलिए अहले हदीस है। तहकीक नहीं किया, जाना नहीं कि क्यों हमको ये करना है, क्यों इस तरह नमाज पढ़नी है जो हमारे माँ बाप ने बताया, हालांकि वो दलीलों के साथ है। तो वो जान नहीं रहा है। इसको घर का मुसलमान कहते हैं, इख्तियार का मुसलमान नहीं। तो अब एक आदमी जैसे हिंदू है इसलिए कि हिंदू घर में पैदा हुआ, ईसाई है इसलिए कि ईसाई घर में पैदा हुआ, ऐसे ही एक मुसलमान। ये मेरे भाइयों काफ़ी नहीं है। हाँ, और हमें जो हुक्म दिया गया है कि आप अक्ल शऊर है, तो आप तहकीक कीजिए कि कौन सा दीन सही है। हमारे पैदा करने वाला हमने हमको क्या दीन के तौर पर क्या दिया, हमसे क्या चाहता है, किस चीज़ से खुश होता है, उसकी तरफ से जो बतौर दलील साबित हो, यानी उसकी कोई बात साबित हो अल्लाह की और रसूल की, वो हमारे लिए दीन है। बाप दादा की बात दीन नहीं है। लोगों में राइज चीज़ें, किसी ने कोई जानवर बना दिया और उसका अपनी तरफ से हुक्म बता दिया, कब्र पे जाने के कुछ अपने आदाब बता दिए, फला चीज़ को करने के कुछ तरीके बता दिए, ये दीन नहीं है, ये बिदअत है, शरीयत साजी है, ये बहुत संगीन गुनाह है। अल्लाह ताला ने इस पर सख्त सरजनिश की कि ये झूठ बांध रहे हैं अल्लाह पर। और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह और रसूल की उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने उतारा और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हमारे लिए काफ़ी है वही जो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अब बाप दादा की भी दलील दे रहे हैं, तो अल्लाह ने एक सवाल किया, अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, क्या ये बाप दादा की बात इसलिए भी तब भी मानेंगे जब उनके बाप दादा कुछ ना जानते हो और हिदायत ना रखते हो? हाँ, अब बताइए, जो लोग आज जितने भी लोग कर रहे हैं, क्या वो बाप दादा कह रहे हैं तो बाप इसलिए काबिल कबूल है कि वो बाप है? अब बहुत से लोगों से पूछो कि भाई इसकी क्या दलील, आप ये क्यों करते थे? मेरे अब्बा करते थे, मेरे अब्बा बहुत जानते थे। अब उसके अब्बा से पूछा जाता था तो कहते थे कि हमारे बाप दादा करते थे, वो उनके बाप दादा करते थे। तकलीदी मिजाज यही है। मैं कर रहा हूँ क्यों? इसलिए कि बकिया 10 लोग कर रहे हैं। अब उस 10 के में से एक को पकड़ लिया, मुझे आप क्यों कर रहे हैं? ये 10 लोग कर रहे हैं। तो हर 11 आदमी की दलील यह है कि वो 10 कर रहे हैं, और 11 के पास दलील नहीं है। यह है तकलीद। ये मैं तंज़ुमे नहीं कह रहा हूँ, ये दीन का बहुत ही संजीदा मामला है। और आज हिंदुस्तानी माहौल में इस किस्म की बातें करने को लोग इख्तिलाफी मसला कहते हैं। नहीं, ये कुरान अल्लाह की किताब है, मजाक नहीं है। इतनी हिफाजत से हम तक मिला, हमको मिला। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये आप जब इससे हटेंगे, जो अल्लाह ने उतारा, रसूल ने दिया, उससे हटेंगे तो बाप दादा फला 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 की तरफ जाएंगे। सीखिए। तो अब एक चीज़, ये आयत सामने रखिए और फिर
سورہ مائدہ کی وہ آیت جو پہلے ذکر کی گئی اور جو آپ سب کو یاد ہے، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے درمیان جب آپ حج کر رہے تھے آخر زندگی میں، اور اس کے 3 مہینے 4 مہینے بعد آپ کی وفات ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جو پورا ہے، جس میں اب زیادتی کی گنجائش ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے، پورا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، شروع میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہم کو ایک بہت بڑا اصول دیتی ہے۔ اور میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں طلبہ میں بھی، عوام میں بھی، کہ اس ایک آیت سے دنیا کی ہر بدعت کا رد کر سکتے ہیں آپ۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے طور پر بتایا، عمل کیا، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اختیار کیا، تو وہ مکمل ہے دین۔ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے جس کی اصل ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین میں اضافہ ہے، نئی چیز ہے، اور وہ مکمل دین سے باہر کی چیز ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا شاندار قول ہے، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جو دین تھا وہی دین آج بھی ہے، اور اس وقت جو دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ یہ آپ نے بعد میں کہا، پہلے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے، کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یا بتاتا ہے کہ یہ دین ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، شریعت کو، رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی۔ آپ نے پہنچایا نہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز دین ہے، رسول کو نہیں معلوم تھا، یار اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، یہ بتا رہا ہے۔ یہ امام مالک کہہ رہے ہیں، ان کی بات کی تشریح کر رہا ہوں کہ جو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ جو اس وقت دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے۔ اور پھر امام مالک نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ قاعدہ دماغ میں رکھیے، اور جب آپ سے کوئی آدمی کہے کہ یہ کام کرو، یہ عبادت کرو، یہ دعا پڑھو، یہ ذکر کرو، اس طرح یہ عمل کرو، اس طرح یہ تہوار مناؤ، اس طرح روزہ رکھو، اس طرح تراویح پڑھو، تو آپ سوال کیجئے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا ہے تو آپ بھی مت کیجیے۔ ہاں، ایک بات بتائیے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام نے جتنا دین مانا، اتنا ماننے سے جنت مل سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اور جو انہوں نے نہیں مانا، اسے مانے بغیر بھی جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بس یہ پکا دماغ میں رکھ لیجئے۔ اب آپ کو کسی نئے نام کی جو اس زمانے کے بعد اختیار کیا گیا، ہاں، صوفی، معتزلی، حنفی، شافعی، چشتی، قادری، یہ نام صحابہ میں تھا، ہم نے اختیار نہیں کیا تو کوئی کمی رہے گی؟ بالکل نہیں۔ یہ اجماع کا دعویٰ بیکار ہے کہ اس پہ اجماع ہو گیا، بکواس بات ہے، غلط بات ہے۔ کس کے گھر میں اجماع ہوا؟ ہاں، اجماع پوری قوم میں ملت میں ہوتا ہے۔ پورے شیخ بدی الدین راشدی اور دوسرے لوگوں نے یہ دلائل سے سب ثابت کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ہر زمانے میں ایک طبقہ ایسا رہا جو قرآن و حدیث کو خالص مانتا رہا، اہل الحدیث کا۔ بہرحال یہ تسلسل رہا۔ یہ ایک بات، دین مکمل ہے، اور جو پچھلا مضمون تھا سورہ مائدہ کا کہ عہد و معاہدہ پورا کرو، تو ہم اس عہد سے جڑے ہوئے ہیں اللہ اور رسول کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ عقد ہے ہمارا کہ جو دین کے طور پر اللہ اور رسول نے دیا وہی مانیں گے، جو انہوں نے حلال کیا حلال، جو حرام کیا حرام۔ کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے اضافہ یا رد و بدل ہم نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت نمبر 67 تھی بیچ کی، اس سے پہلے کی، کہ اللہ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے الرسول، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا وہ آپ پہنچا دیجیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پہنچایا نہیں۔ آپ نے پہنچایا۔ صحابہ سے حجۃ الوداع میں پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں بالکل، کوئی کمی، کوئی بددیانتی، کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کے رسول، بلکہ آپ تو فکر مند تھے۔ اللہ نے بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا۔
اس کے بعد اللہ نے ایک بات وعدہ کیا اللہ سے، واللہ یعصمک من الناس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، حق ہونے کی لاکھوں دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. مشرکین میں سے آپ کے سگے چچا ابو طالب کھڑے ہو گئے ہر موقع پر حضرت خدیجہ غمخواری کے لیے. جب کوئی نہیں رہا تو ابو جہل آپ کی طرف لپکا تو بیچ میں جبریل آ گئے، ڈر کے مارے پیچھے آئے کہ ایک بڑا اونٹ لپکا ان کی طرف، اس کی طرف. ایسے ذرائع پیدا ہوئے. شروع میں جب دعوت کا کام اور مقابلے کی چیزیں شروع ہوئی تو اللہ کے رسول پہرا لگایا. سعد بن ابی وقاص رات میں پہرا دے رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا پہرے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت دی گئی. آپ نے کہا کہ مجھے دیگر انبیاء کے مقابلے میں 5 اور بعض حدیثوں میں 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے. اس میں ایک چیز یہ بیان کی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ایک مہینے کے فاصلے تک، ایک مہینے میں جتنی سفر کیا جاتا ہے اتنے فاصلے تک، مسافت تک مجھے روب دیا گیا ہے. یعنی کوئی میرا دشمن اگر آئے گا تو اس کے دل میں میری دہشت آ جائے گی، خوف آ جائے گا. یہ آپ کو ایک خصوصیت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا، تو آپ کے قتل کی 18 مرتبہ کوشش کی گئی، سازش کی گئی، پلان بنایا گیا اور کوشش بھی کی گئی. کبھی یہودی عورت نے بکری میں کھانے میں زہر ملایا. شب ہجرت جو ہے مکہ والوں نے گھیر کے مارنے کا پلان بنایا. یہودیوں نے، منافقین نے رات میں گھاٹی سے گزرتے ہوئے آپ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا. 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا. دنیا میں شاید کسی انسان کے خلاف اس طرح اتنے پروگرام نہیں بنے، اور سب متفق ہیں، طاقتور لوگ، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ دعوت کا کام، آیت کے پہلے حصے میں کہ بلغ، پہنچائیے، تبلیغ کیجیے، آپ جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو آپ کی دشمنی لوگ کریں گے. بہت بڑے بڑے ابو جہل اور فرعون جیسے لوگ دشمن ہوں گے. لیکن اگر اللہ آپ کو بچانا چاہے گا تو وقت کا کوئی فرعون، کوئی ابو جہل، کوئی نمرود آپ کا بال بیگا نہیں کر پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار بن گئی. قصے کی طرح ہم پڑھتے ہیں. سبق ہے کہ اللہ بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی حوصلے کی اور تسلی کی بات ہے یہ. تو ایک یہ آیت تھی. تیسری چیز جو بہت اہم ہے، سورہ مائدہ کے مختلف موقعوں پر میں ایک چیز خاص طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے مسلمانوں، غیر مسلموں کو بھی دیکھیے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے الگ الگ مذہبوں کا مطالعہ کیجیے. ہندو مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب، فلاں مذہب، اور پھر خود مسلمانوں میں آئیے تو ہمیں ایک چیز بہت کامن نظر آئے گی. شیطان کا ایک حربہ کہ جن لوگوں کو کسی بھی مذہب کے ماننے والے بزرگ، بڑا اور عقیدت والا مانتے ہیں کہ صاحب عقیدت ہے، ان کے تعلق سے غلو اور افراط میں مبتلا کر کے ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا. گوتم بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت سے محققین نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مورتی پوجا نہیں ہے، اس کے خلاف تھے وہ. اور ان کے انتقال کے بعد 2 گروپ ہوئے. وہ کیا نام ہے ان کا؟ 2 بنیادی طور سے، وہ آپ شاید انگریزی بول رہے ہیں، میں عربی میں پڑھا میں نے، وہ ہنایان منایان اس طرح کچھ، شاید جینیوں میں ہے یا میں اس میں شک میں پڑ گیا. تو ان میں بیسیکلی 2 گروپ ہوئے، پھر بہت سی شاخیں بن گئی. تو اس میں بھی کئی خدا ماننے والے، جیسے اس میں بدھسٹوں کا جو کنفیوشس کے مذہب سے جڑا ہے چائنا میں، تو 33 خداؤں کو مانتے ہیں. اسی طرح کچھ کہیں کچھ اور ہے. تو بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی تحقیق میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مورتی پوجا اور مورتی بنانے کے خلاف تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد دنیا میں کہتے ہیں کہ جتنی مورتی گوتم بدھ کی بنائی گئی کسی اور کی نہیں بنی. یہ لوگ جب کسی کو مانتے ہیں تو ایسے مانتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور یہ کہاں سے آیا معاملہ؟ یہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت و عقیدت میں مبتلا جب ہوتا ہے تو شیطان اسی کی لو کو بڑھا دیتا ہے. تو شخصیات کے تعلق سے اعتدال اختیار کرنا، نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھانا، نہ ان کو ان کے درجے سے گھٹانا، یہ بہت اہم پہلو ہے دین کا. حق پر قائم رہنے کے لیے، اعتدال پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے.
کوئی حق کسی کا نہ مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں وقت کے معاہدے سے مخالفت نہ ہو، اس کے لیے یہ قاعدہ قانون جاننا ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم جب بزرگوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، بہت بڑے تھے، لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں، اللہ کی صفات ان کے اندر نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں ان میں نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں جو مشرکین ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یعنی اخلاص کو گستاخی کہہ دیا۔ ہاں اور شرک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں وہ شرک نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں، یہ شیطان کی پٹی پڑھائی ہے۔ تو سورہ یہ پورا جو کھیل ہے، جو کسی شخصیت کے بارے میں آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے جو لوگ بزرگوں کو پوچھتے ہیں، ہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب تحریک شروع کی تو عرب میں نجد میں یہی حالات تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، علماء سے پڑھیے۔ ہاں اس میں کشف الشبہات ایک ہے، ایک رسالہ میں نے بھی درس دیا ہے، آن لائن مل جائے گا۔ تو اس میں ان شبہات کا انہوں نے ایک دعویٰ کیا، بڑی پیاری کتاب ہے، شبہات کا دعویٰ کا ازالہ کیا، جواب دیا ہے۔ تو ان کا ایک دعویٰ ہے کہ آج جو لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ویسے ہی بالکل ویسے ہی مشرک ہیں جیسے مکہ کے کفار۔ تو پھر اس سوال پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ والے کفار تو رسول کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، آخرت میں دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اس پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور ہم تو مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، فلاں اور فلاں بھی۔ تو ان سوالوں کا جواب شیخ محمد عبد الوہاب نے 8-10 اور بلکہ اس سے زیادہ جواب دیے، قرآن اندر بہت زبردست۔ آپ اسی میں سے ایک جواب میں اپنے اس میں بیان کروں کہ دنیا میں جتنے بھی مفتی ہیں ان سے پوچھیے کہ ایک آدمی دین کی ساری باتیں مانے، صاف ایمان کی کسی ایک چیز کو مثال کے طور پہ وہ بولے کہ میں تقدیر کو میں نہیں مانتا، آخرت کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، باقی سب مانتا ہوں، تقدیر نہیں مانتا، تو پوچھیے مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے کیا جواب دے گا؟ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کافر ہونے میں دوسرے کافر اور اس میں فرق رہے گا کیا؟ کفر کے درجات ہو سکتے ہیں لیکن وہ ویسا ہی کافر ہوگا۔ اور محمد الوہاب نے تو یہ بھی ثابت کیا کہ بعض معاملات میں ان کافروں سے یہ کافر زیادہ برے ہیں۔ وہ مکہ والے کافر کشتی میں سوار ہوتے تھے، مصیبت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارو، اور آج کا کافر ہے کہ مصیبت میں آتا ہے تو مزار پہ جاتا ہے، یعنی مصیبت اور تکلیف میں بھی یہ شرک کرتا ہے، اور وہ لوگ اخلاص اختیار کر لیتے تھے مصیبت اور تکلیف میں، اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دین کی کوئی ایک چیز انکار کرنے، تو آپ جب شرک کر رہے ہو ہاں ایک بات یہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں جو اصل آج کے موضوع سے میں جوڑنا چاہتا تھا، کہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین تو دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں، پتھروں کو، درختوں کو، استھانوں کو، آستانوں کو پوج رہے ہیں، اور ہم جو پوج رہے ہیں جن کو پکارتے ہیں، اچھا وہ عبادت کہتے تھے اس کو، آج کا مسلمان وہ عبادت کرتا کہتا ہے عبادت نہیں کر رہا ہوں، عبادت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے اسے۔ کفار مکہ عربی جانتے تھے، الہ کا مطلب سمجھتے تھے، عبادت کا معنی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تو قربت اللہ کی چاہتے ہیں، عبادت ان کی کر رہے ہیں وسیلہ مان کر۔ تو ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں آج کے مسلمان مشرک، قبروں کو پوجنے والے، اولیاء کو پکارنے والے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جن اولیاء کو پکارتے ہیں وہ تو اللہ کے صالح اور مستند طریقے پہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، حالانکہ اس میں بھی سب لوگ مستند ایسا ضروری نہیں ہے، کچھ تو ایسے مشہور ہیں۔ میں نے پڑھا کہیں کہ مزار پہ لوگ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس مزار میں کوئی جانور دفن ہے اور لوگ بابا کا نام دیتے تھے۔ خیر، تو مان بھی لے تو ہم جن کو پکار رہے ہیں، جن کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ نیک لوگ تھے، اور وہ لوگ جن کو پکارتے تھے وہ دیوی دیوتا کو، فلاں اور فلاں کو۔ تو وہ ایک چیز یہ دماغ میں لگ رہی کہ یہاں جو سورہ مائدہ میں اللہ نے جن کا رد کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ہاں پکے طور پر، یعنی ولی کا کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہم ظاہر پہ دیکھ کے بولتے ہیں۔ ان کے بارے میں پکی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو پکی بات ہے کہ یہ پیغمبر ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک معجزہ۔ پھر سورہ مائدہ میں اب آیتوں کو جوڑ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں
حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یہ آیتیں ایک ہی ساتھ نہیں ہیں، الگ الگ جگہوں کو میں نے ملا کر بیان کرنے کی کوشش کی کہ شخصیت کے تعلق سے کیا ڈھانچہ اور عقیدہ بنتا ہے. اللہ نے کہا یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمت جو تم پر ہے اور تمہاری والدہ پر، اس کو یاد کرو. ہاں، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی. ہاں، اب آگے جبرائیل کے ساتھ مدد کی. ایک بات کیسے مدد ہوئی؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک ماری، حضرت مریم کے بطن میں حمل ٹھہرا اور اللہ کی روح سے وہ پیدا ہوئے، ہے نا. اللہ کی روح جو اللہ کی مخلوق ہے. پھر اللہ نے کہا تکلم الناس فی المہد وکہلا. ایک جملہ کئی تشریح چاہتا ہے کہ تو بات کرتا. حضرت عیسیٰ سے کہا، اللہ کی نعمت، اپنی نعمت ذکر کر رہا ہے اللہ. یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ جواب دیں گے تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایسا لگے گا. اللہ کی نعمت، اللہ نے کہا نا میری نعمت یاد کرو. تو حضرت عیسیٰ گہوارے میں بات کر رہے ہیں، گود میں بات کر رہے ہیں. لوگوں نے آگے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا سورہ مریم میں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی کیا ہے مبارکن اینما کنت، وہ الگ الگ جگہ. تو بہرحال انہوں نے بات کی. تو تکلم الناس فی المہد، تم بات کرتے ہو یا کی تم بات کرتے رہے گہوارے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گہوارے میں بات کی. یہ معجزہ ہے. دنیا میں کوئی بچہ بات کرتا ہے کیا؟ جو ابھی پیدا ہوا ہو، نوخیز ہو، نوزائیدہ ہو، ہاں، ایک دن دو دن میں پیدا ہونے کے بعد بات کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا. اور حدیث میں ہے کہ پوری تاریخ میں تین یا چار بچوں نے بات کی. اصحاب البروج کے واقعے میں بھی ایک بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ گہوارے میں بات کر دے. وکہلا، اور کہولت میں. کہولت ہمارے یہاں کس کو کہیں گے؟ نوجوانی کے بعد والا حصہ. ہاں، اب بڑھاپا یا ادھیڑ عمر کا کاہل ہونا کہولت میں. اگر آج کوئی کہولت والا آدمی، یہاں بہت سارے ہمارے بھائی بزرگ تشریف رکھتے ہیں اور میں بھی بول رہا ہوں، تو میرے بولنے سے یا کسی بھی بزرگ کے بولنے سے آپ کو کوئی حیرت ہے، تعجب ہو رہا ہے کیا؟ یعنی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پہ تعجب کیا جائے؟ نہیں، کامن ہے نا. پھر اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گہوارے میں بات کی. یہ تو معجزہ ہے، عام ڈھرنے سے ہٹ کر ہے، معمول ایسا نہیں ہوتا. ہاں، پھر کہولت میں بھی بات کریں گے. اس میں کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کہولت میں بات کریں؟ کہولت میں تو سب بات کرتے ہیں. ہاں جی، بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہولت میں بات کریں گے، یہ بھی معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جو چلے گئے، یہود نصارہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھ گئے. منکرین حدیث کہتے ہیں سولی پہ چڑھ گئے، جبکہ قرآن حدیث کہتا ہے کہ اللہ نے پورا انہیں آسمان میں اٹھا لیا. اسی سورے میں بھی ہے فلما توفیتنی، ابھی پڑھیں گے آیت، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پورا. وفات دینا وہاں مراد نہیں ہے، اور وفات دینا مراد لیں تو دوبارہ اترنے کے بعد جب آپ کی وفات ہوگی وہ مطلب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کہولت میں بھی بات کریں گے. حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے. 33 عمر کے جو انسان ہوتا ہے وہ کہولت والا نہیں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں کہولت ابھی آئی نہیں. اس لیے اب وہ دنیا میں جب دوبارہ اتریں گے اور کہولت آئے گی تب بات کریں گے. یہ بھی معجزہ ہے. پوری انسانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا گیپ ہو گیا. زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد آپ کی زندگی کو ریزرو کر کے اٹھا لیا گیا کہ اب جو عمر بچی ہے وہ قرب قیامت میں آئے گی. اس کی کئی حکمتیں ہیں، کئی لوگوں کو عقل میں نہیں آتی. ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا دجال کو حضرت عیسیٰ ہی ماریں گے. وہ آپ کو دیکھ کے نمک پانی میں جس طرح گھلتا ہے ویسے گھلے گا. تو حکمت ایک یہ بھی بتائی، بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک حکمت یہ بتائی کہ دجال جس اسٹینڈرڈ کا شریر آدمی ہے، جیسے فرعون بہت بڑا سرکش تھا، تو اس کے سامنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کی ضرورت تھی. جیسا سرکش ویسا پیغمبر اس کے مقابلے کا جوڑ کا. تو دجال کے مقابلے کے لیے کوئی نبی سے کم درجے کا آدمی کافی نہیں تھا.
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ ریزرو کر لیا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو ان کی شریعت کا دور ایکسپائر ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے. انجیل کی شریعت جب وہ آئیں گے تو کس کے دور میں آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. شریعت محمدیہ کے دور میں تو شریعت محمدیہ پہ عمل کریں گے. کون سے مسلک پہ رہیں گے؟ رد المختار میں کہ حنفی رہیں گے. یہ میں مانتا ہوں نبی کی بے عزتی ہے، توہین ہے. وہ خود لکھتے ہیں مقلدین اپنی کتاب میں کہ جو تقلید کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. جاہل تقلید کرے گا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاہل ہوں گے؟ مجتہد کے لیے جو مسلمان عالم بھی ہے، مجتہد کی صلاحیت رکھتا ہے اجتہاد کی، اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. یہ بھی ان کے پاس لکھا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ کا درجہ مجتہدین سے کم ہے؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، شریعت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے. قادیانی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے چھینتا نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور محمدی شریعت پہ عمل کریں گے تو گویا کیا ان کی نبوت کو اللہ نے چھین لیا؟ یہ دھوکہ دینے والے فریب والی بات ہے. حضرت عیسیٰ کا درجہ نبوت سے کم نہیں ہوگا. وہ نبی ہیں، اولو العزم رسول ہے، ان کا وہی مقام ہے، لیکن ان کی نبوت کا دور جا چکا ہے. اور وہ جب شریعت محمدیہ کہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت پر عمل کرتے. کلیئر. اور عیسیٰ زندہ ہیں، آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ میں صرف اس ایک بات پہ یہ کہوں کہ ایک آدمی کو دین میں کیا اختیار کرنا چاہیے. یہ ساری نسبتیں، سارے مسلک چھوڑ کے وہی مسلک اختیار کرنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رہے گا. اور حضرت عیسیٰ شریعت محمدی پر عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ قرب قیامت تک قرآن اور حدیث والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ رہے گا. اگر محفوظ رہے گا تبھی نہ عمل کریں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. کتنی اہم اور کتنی صاف بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے تو آدمی دین کو بھی دین نہیں سمجھ پاتا. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ آپ بات کریں گے گہوارے میں، اور یہ جس طرح سے میری تفصیل چل رہی ہے لگتا ہے آج بھی ہم لوگ یہیں رہ جائیں گے، اگلی سورے میں نہیں جا پائیں گے. ہاں، اور یہ کہا وَإِذْ علمتک کیا فی المہد وکیلا، وَإِذْ کیا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اس وقت وہ یہ نعمت دی جبکہ میں نے تم کو الکتاب دی، توریت دی، ہاں، حکمت سکھائی، توریت اور انجیل سکھائی. یہ نبوت کا درجہ دیا، توریت کا انجیل کا دونوں کا علم دیا، کیونکہ انجیل کی تجدید اور اس کی تحقیق کے لیے آئے تھے. اس میں جو خرابیاں آ گئی تھی اہل کتاب میں، اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے. تو توریت اور انجیل دونوں آپ کو ملا، یعنی توریت کا علم پہلے سے جو نازل شدہ تھی. اور پھر اس کے آگے اللہ نے کہا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. میں بہت یہ مقصد کی وجہ سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کا ڈھانچہ بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، جی اٹھتا تھا، مطلب پرندہ بن کر زندہ ہو جاتا تھا، بِإِذْنِي، میرے حکم سے. یہاں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے یہ معجزہ. مردے کو زندہ کر رہے ہیں، پرندہ مٹی کا بنا رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن جا رہا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے والے ہو گئے اللہ کی طرح؟ نہیں نا. دھیان دیجئے، اسی سے دھوکہ کھایا عیسائیوں نے. اور یہی کام ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ایسے تھے، ایسی کرامت کرتے تھے. ہاں، لوح محفوظ کے میں لکھی ہوئی تقدیر کو جو لکھا ہے وہ کٹ کر کے دوسری چیز لکھ دیے. جس کو اللہ نے اولاد نہیں لکھی، اولاد لکھ دیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے، مردہ آدمی تھا، اس کی مردگی کو لوح محفوظ میں مٹا کے زندگی لکھ دی، وہ زندہ ہو گیا. یہ کھیل تماشا ہے. جو ایسا دعویٰ کرتا ہے کافر ہے. کافر. علماء کا اتفاق ہے کہ جو غیب ہے، لوح محفوظ میں جو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کسی مخلوق کو بتائی نہیں ہے، اگر کوئی اس کو جاننے کا دعویٰ کرے وہ کافر. اور جو یہ مانے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل دے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو پوری کائنات، پورے فرشتے، انبیاء مل کر یہ فیصلہ بدلوا سکتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزر کو جہنم میں ڈالنا چاہے گا، حضرت ابراہیم بدلوا پائیں گے؟
حدیث نے کہا نہیں، قرآن نے بتایا نہیں، مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ اجازت نہیں دے گا تو نبی بات نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بدلوا دیں گے. تو یہاں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر رہے ہیں معجزہ. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. بِإِذْنِی کا لفظ ہے. اس کے بعد فوراً ایسی 3-4 چیزیں بیان کی. ہاں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی. اور تو مادرزا، اکمہ کہتے ہیں وہ بچہ جو پیدائشی اندھا ہو، مادرزاد اندھا. ہاں، ابرس کوڑھی، کوڑ کا مرض جس کو ہو. ہاں، تو جو مادرزاد اندھا ہے اور جو کوڑھی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے. اب جب لوگ جوش میں آتے ہیں شرک کرنے والے شیطان کے دباؤ میں، تو یہاں تک واقعہ بیان کیا بزرگان دین، میں نے پڑھا ہے ہاں کہ فلاں بزرگ تو ایسے تھے کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے. اور یہ بولتے تھے قبر پہ جا کے اگر کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ قبر کے باہر آ جاتا تھا. بولے ایک مرغی کھا کے ہڈیاں رکھی اور کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو بولے وہ کھڑی ہو کے بھاگ گئی. ایک قبر پہ جا کے کہا میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ قبر قوال کی تھی، وہ قوالی گاتا ہوا باہر آیا. یہ کتاب میں لکھا ہے. ہاں، اس میں ہنسا جائے یا رویا جائے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے یہ واقعات نقل کیے اور پھر کہا وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. یہ کئی اس طرح کے معجزات اس سورہ مائدہ کی یہ آیت ایک آیت میں بیان کیا گیا. یہ آیت نمبر غالباً 110 ہے. یہ 110 آیت نمبر سامنے رکھیے. اب اس کی بنیاد پر میں ہمارے ہندوستانی ماحول میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا بزرگوں سے مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے، کیوں مانتے ہیں ان کو؟ تو کہیں گے کہ وہ بزرگ اتنے پہنچے ہوئے تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق ناشتہ پانی کرتے تھے، پہاڑ پھینک کر مارتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. صحیح یا غلط؟ اگر ایسا کرتے، ان کے اس بیان سے عام جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے کہ ان کے اندر بذات خود یہ طاقت، جبکہ یہ آیت اور ایسی کئی قرآن کی آیتیں بتاتی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو یا غیر نبی کے ہاتھ پر، جیسے حضرت مریم کو اسی سورہ میں ہم نے پڑھا پیچھے آل عمران میں، ان کو بے موسم پھل ملتا تھا، کرامت. تو اگر غیر نبی کے ہاتھ پر اس طرح خرق عادت چیز ظاہر ہو تو وہ اس کی اپنی طاقت قوت نہیں ہوتی تھی. کس کی طرف سے؟ اور ایک نبی یا ایک ولی اگر چاہے، میں اگر چاہوں، مطلب میں سے مطلب میں نہیں، اللہ ہم کو درجہ دے. ہاں، اگر ایک ولی ایک چاہے کہ میں اپنی طاقت سے یا اپنی چاہت سے کرامت پیش کر دوں تو کر سکتا ہے کیا؟ ایک نبی اگر چاہے کہ میں اپنی طرف سے معجزہ پیش کر دوں کر سکتا ہے کیا؟ یہ میں نے قرآن نے جواب دیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا معجزہ پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. جب قوم مطالبہ کرتی تھی، آج پڑھی امام صاحب نے قوم صالح اور قوم ہود وغیرہ کا واقعہ سورہ اعراف میں جو پڑھا، آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس میں قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ایسا ایسا معجزہ بتائیے، ہاں اونٹنی پیدا کیجیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا کر، میری قوم یہ بول رہی ہے. مطلب حضرت صالح یہ نہیں بولے ٹھیک ہے میں نکالتا ہوں. اور ہمارے یہاں جو واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے. ہاں، اب تو یہ بول رہے کہ پانی میں اڑتے تھے، ہوا میں تیرتے تھے. تو ایسا جو کہتے ہیں تو ان کا تاثر کیا رہتا ہے کہ یہ ان کی اپنی طاقت ہے، شکتی ہے. یہیں سے شرک کا دروازہ کھلا کہ تم نے اللہ کی صفت بزرگ میں بتا دی. اب ایک طرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے، ہاں اندھے کوڑھی کو کا علاج کر دیتے تھے میرے حکم سے، مردہ پرندے کو مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے زندہ ہو جاتے تھے میرے حکم سے. ایک طرف ان کے یہ معجزات ہیں. اب دوسری طرف یہی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اب آگے دیکھیے، ہاں یہ آیت نمبر 17 ہے، یہ جملہ 2-3 جگہ ہے اس سورے میں. آگے اللہ نے کہا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء. ہل جائے آدمی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے آپ کہیے کہ کون مالک ہوگا اللہ کی طرف سے، کس کا اختیار ہوگا کچھ بھی، اگر اللہ تبارک و تعالی
ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور زمین میں جو بھی ہے سب کو ہلاک کر دینا چاہے، حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو، اور پوری دنیا کو اگر اللہ ہلاک کر دینا چاہے تو کس کا اختیار ہے کہ روک دے وے، بدل دے وے؟ اللہ چاہے گا تو ان سب کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، کہ اس لیے کہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا اختیار و اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آگے اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ارے حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اپنے حکم سے ان کو یہ معجزہ دے دیا، تو کیا وہ اللہ کے صفت میں شریک ہو گئے؟ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو تو بغیر ماں باپ کے بنایا، ہاں، تو اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسرا کوئی ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ ہے؟ نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ معاملہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کو عبادت کے لائق کہے، اللہ کہے اللہ سے مل گئے یہ کہے، وہ کافر ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اب جو کہے کسی بزرگ اور پیر کو، آج ہم لوگوں کے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں چھوٹی بات، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو لگے گا کہ یہ دوہرا رہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہ عقیدہ اگر آپ نے درست نہیں کیا، رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی توحید یا لوگوں کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہوئی، تو سارا معاملہ بیکار ہے۔ سارے انبیاء اسی پر زور دیتے تھے، پوری زندگی زور دیتے تھے، جب تک قوم توحید کو نہیں مانتی تھی کوئی دوسرا سبق نہیں دیتے تھے۔ دوسرے عبادات کے قبول ہونے کی بنیاد یہی ہے، جنت میں جانے کی بنیاد یہی ہے، عمل کے قبول ہونے کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کی بنیاد یہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا کے تعلق سے ایک بات یہ کہی، ایک دوسری آیت اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کہا کہ جب اللہ کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس سے پہلے ایک دوسری آیت وقال المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور جب مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، ہاں ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہاں، اسی میں آخر میں کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نے اس بات میں عار محسوس نہیں کیا کہ اللہ کے بندے اور غلام بنے، اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو کوئی شرم آر انکار نہیں ہے۔ تو یہاں کہا کہ میرے اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور پھر آگے کہا انہ من یشرک باللہ، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں آگے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، وان لم ينتهوا عما یقولون، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تین کے تیسرے ہیں اور الہ ہیں، اگر اس سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اگر باز نہیں آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کافروں کا کو دردناک عذاب ضرور بضرور، ڈبل تاکید ہے اس میں، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، لا یمسن، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب علیم پکڑے گا۔ میں نے پھر سے دوہراؤں، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم رسولوں میں سے، جو رسولوں میں بھی جن کا درجہ سب سے اونچا ہے، ان 5 میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ۔ ان کو الوہیت کا درجہ دینا، ان کو اللہ کی صفت سے متصف کرنا کفر ہے، اور اگر اس بات کو کوئی کہتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ مسلمانوں پر جو عذاب آ رہا ہے، آپ ایمان رکھیے اس آیت کی روشنی میں، اور ایسی کئی آیتوں میں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت پکارے ورنہ بے سہارا ہو جاؤ گے، مذموم ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں ملے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، اور یہاں عذاب آئے گا، مسلمانوں پہ عذاب آ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، شرک ہے، شرک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ارے عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ اسی پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حق حضرت عیسیٰ کو دے رہا ہو، تو وہ تو پیغمبر ہیں، جب پیغمبر کو اللہ کا حق دینا عذاب کا باعث ہے، شرک ہے، ہمیشہ جہنم میں جانے کا یہ اللہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ اس کے لیے جنت حرام، تو آپ بزرگان دین کو پکاریں، پوجا کریں، ان سے استغاثہ کریں، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان کے نام کی تعویذ گنڈا پہنے، جادو ٹونا کریں، شیطان سے مدد مانگیں، شیطان کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھیں،
ان کا خوف کریں اللہ کی طرح. تو یہ سب کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں تمہید باندھی تھی تھوڑی آپ کو لگی ہوئی کہ بلا وجہ کی ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، نیک ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہنچے ہوئے یہ نہیں ہے اولیاء صالح. جب حضرت عیسیٰ کو الہ ماننے پر انہیں مشرک کافر کہا اللہ نے، تو آپ کسی اور کو مانیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی بزرگان دین سے اونچے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا انبیاء کرام سے. کہا. اور یہ ایک ہے میں آخری حصہ جو سورہ مائدہ کے اخیر میں ہے، حواریوں سے حضرت عیسیٰ کا مطالبہ ہوا. حواریوں نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ آسمان سے مائدہ اتارے، ہاں دسترخوان. تو کہا تم یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سچائی اور ہمارے دل میں بڑھ جائے، اطمینان بڑھ جائے، یہ ہمارے لیے تہوار ہو، ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریوں نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں اتروا دیتا ہوں. اللہ سے دعا کی، سورہ مائدہ میں ہے کہ اے اللہ انزل علینا مائدہ، آسمان سے ہمارے اوپر ایک مائدہ، ایک دسترخوان نازل کر، تکون عید لنا، ہاں وہ ہمارے لیے عید کا ایک موقع ہو جائے گا. تو دعا کی اللہ سے مانگا. اور یہاں پھر آخر میں ہے ایک مکالمہ قیامت کے دن کا، اسے پڑھیے، بڑا پیارا، بڑا مؤثر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونَ وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن کہے گا، وہ دن بھی قابل ذکر ہے. ترجمہ اس طرح کیجئے کہ وہ دن بھی ذکر کے لائق ہے جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میدان محشر میں، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کا جواب ہوگا قالا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ حق ہی نہیں ہے. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ جرت ہے ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اس کا حق ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں سے کہوں میری عبادت کرو، میری ماں کی کرو. ہاں ان کنت قلتہ، جملہ دیکھیے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو فقد علمتا، تو اسے خوب جانتا، تجھ سے چھپا تو نہیں رہتا رب العالمین. ہاں اللہ نے کہا تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے اللہ تو اسے خوب جانتا ہے، تجھ سے چھپی نہیں ہے. ولا اعلم، کیا ہے؟ ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن تیرے نفس میں جو ہے، اللہ کے لیے نفس کا لفظ ہے تو نفس سے ہی بولیں گے ہم. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دل کا ترجمہ کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، کیونکہ قرآن حدیث میں جو استعمال ہوا اللہ کے لیے وہی کرنا ہے. تو تیرے نفس میں جو ہے میں نہیں جانتا. کتنی کلیئر بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر. میرے دل میں ہے اللہ تو جانتا ہے، تیرے نفس کے میں کیا ہے میں نہیں جانتا. عالم الغیب نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اللہ حضرت عیسیٰ کہیں گے انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیوب کو خوب جاننے والا ہے. عالم نہیں، علام، ہر غیب کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. ہاں ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے لوگوں سے وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. لفظی ترجمہ کریں کہ میں نے ان سے نہیں کہا ہے مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے. کیا میں نے ان سے کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. مجھے رب نے مجھے پیدا اس نے کیا، پالا اس نے، بغیر باپ کے پیدا کیا، سب کچھ نعمتیں اس نے دی. تو میرا رب اللہ ہے، میں خود مربوب ہوں، میں خود مخلوق ہوں، تو میری عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جتنے اولیاء صالحین انبیاء فرشتے ہیں سب اللہ کے مخلوق ہیں، سب اللہ کے مربوب ہیں، سب کا رب اللہ ہے. تو جو خود مربوب ہیں، پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کے ان کو پوجنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کا ہے. اور پیچھے آیت میں گزرا کہ دنیا میں بھی کہا اور قیامت کے دن بھی کہیں گے میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میرے اور تمہارے رب کو یعنی اللہ کو پوجو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا تو ان پر گواہ تھا، ان میں موجود تھا، ان کی باتیں جانتا تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا. توفہ کا ایک معنی یہاں اس آیت میں کچھ لوگوں نے کہا پورا اٹھا لینا، جسم اور روح کے ساتھ. مردے کو بھی وفات دینا کہتے ہیں تو وہاں تو صرف روح نکلتی ہے لیکن جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو اصلی معنی ہوا کہ پورا اٹھا لیا. ایک معنی یہ ہوگا اگر اس پیریڈ کو دیکھیں، اور ایک معنی یہ ہوگا کہ جب قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر قیامت کے واقع ہونے سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے گی. تو وفات ہونے کے بعد وہ کہیں گے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد کا مجھے علم نہیں. تو جب میں رہا
تو ان کو جانتا تھا، ان کا گواہ تھا، جب نہیں تھا تو کیا کیا معاملات ہوئے ساری باتیں جانتا نہیں تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتے. تو کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان کا نگہبان اور نگراں رہا. ہاں، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر شہید ہے. شہید مانا ہر چھوٹی بڑی بات پر مطلع ہے، کوئی چیز اس سے اللہ سے مخفی نہیں ہے. اب آگے جو جملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں بھرپور بندگی، اپنی بے بسی، رب کے اختیار کا اعتراف، اور اس میں اپنی قوم کے لیے رحم و مروت کی دعا کا پہلو. ایک جملے میں نبی کا انداز دیکھیے. انہوں نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے رب العالمین، اے اللہ اگر تو عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں. ہاں، وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ، ہاں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادِكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو یقیناً تو عزیز ہے، غالب ہے، تیرے فیصلے کو کوئی بدل ٹال نہیں سکتا، اور حکمت والا ہے، تیرا ہر فیصلہ حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتا ہے. غور کیجیے، یہ آیت اتنی زبردست ہے. ایک دن ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں، تہجد میں جب اس آیت پر پہنچے تو اس آیت کو دہراتے رہے، صبح تک دہراتے رہے اور روتے رہے. ہاں، اور ایک جگہ ہے مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ کے بیان کو پڑھا، رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت ابراہیم کے بیان کو پڑھا، رونے لگے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ، محمد رو رہے ہیں، ان سے پوچھو رو کیوں رہے، حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن تم پوچھو. حضرت جبریل آ کے پوچھا تو کہا مجھے اپنی امت کی فکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ محمد سے کہو کہ تم اپنی امت کے تعلق سے اتنے فکر مند اور اتنے یہ نہ ہو، ہم ان کے ساتھ بہتر کریں گے. پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی تعداد میں امت محمدیہ کے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کی بخشش ملے گی. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حضرت عیسیٰ کا یہ بیان جو ہے یہ کتنا بندگی سے بھرپور ہے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں. مطلب یہاں توحید بھی ہے، بندگی کا اظہار بھی ہے، ایک نبی کی اپنا دائرہ بھی ہے کہ اللہ کے اختیار میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نہیں بدل سکتا کہ تیرا فیصلہ عذاب کا ہے تو تو بدل دے. کتنی کلیئر بات ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن پیر صاحب ولی صاحب کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، وہ ہمارے لیے وسیلہ لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گزارش کریں گے تو اللہ ہم کو چھوڑ دے گا، وہ یہ پڑھے حضرت عیسیٰ قرآن کہہ رہا ہے اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا. اور یہ بھی کہ میرا اختیار نہیں ہے، تو رب ہے، تو مالک ہے، تیرا فیصلہ غلط بھی نہیں ہے، تیرا فیصلہ کوئی بدل بھی نہیں سکتا، آگے کے نام سے بھی ظاہر ہے. اور اگر تو انہیں معاف کرے تو تو عزیز ہے. عزیز کے 3 معنی ہیں، اس میں سے ایک ہے غالب، وہ ذات جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہ سکے، وہ ذات جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے. بدل نہ سکے، ٹال نہ سکے، 2 بات ہے. ایک چینج نہ کرے اور جو آ رہا ہے اس کو روک نہ سکے. دونوں کی طاقت کسی کے نہ ہو. تو عزیز کے معنی میں یہ ہے اللہ العزیز ہے. اب اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا نام ہے وہ بدل دیں گے، بزرگان دین اور فلاں، تو وہ اللہ کو العزیز بھی نہیں مان رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا لیکن بزرگوں نے بدل دیا. تو عزیز ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے تو عزیز ہے اور الحکیم ہے، یعنی تیرا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو حکمت سے دانائی سے خالی ہو، حکمت بالغہ والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ. تو سورہ مائدہ میں جو معاہدوں کی تکمیل کا حکم دیا گیا، دین مکمل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور پھر کھانے پینے کے حلال و حرام پر زیادہ زور دیا گیا، اسی ضمن میں اللہ کا، رسول کا، امیر کا حق بتایا گیا کہ ہر ایک کے معاہدے کو پورا کرو. اور یہ بتایا کہ جو لوگ معاہدہ توڑتے ہیں ان کی ایک شکل یہودیوں کی ہے، ان کے اعمال دیکھیے، ایک شکل نصارہ کی ہے، ان کا کردار دیکھیے، ایک شکل جو ہے وہ منافقین کی ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مومنین میں سے ہیں، منافقین میں سے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہیں. کہاں کھڑے ہیں آپ اس کو دیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، دین سمجھنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.